فرائض و واجبات کی جو اہمیت و فضیلت ہے، پہلے تو ذرا لوگوں کو بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقینی طور پر انتہائی قابل توجہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو اس کے فرائض واجبات متعین ہمارے سامنے ہیں ان پہ عمل کرنا، اور جن کو غیر اسلامی ہوتے ہوئے بھی ہم دین کا یا اپنے معاشرے کا یا اپنے رواج کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا اور ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مکمل۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا اسلام پہ عمل کر لیا، کچھ کسی اور چیز پہ، کچھ کسی اور چیز پہ، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں چلتی، بلکہ فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ قابل غور ہے کہ پہلے اللہ نے فرما دیا فی السلم، اسلام، سلامتی، اور جب اگلا جملہ بولا ہے تو اس میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام آپ کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان آپ کو عداوت و دشمنی کی طرف بلاتا ہے، تو لہٰذا اسلام کے ہی اوامر و نواہی ان کی پابندی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز جو معاملات جو احکام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں، فَخُذُوهُ، ان کو پکڑو، ان کو لے لو، ان پہ عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے میرے محبوب کریم علیہ السلام تمہیں منع کرتے ہیں ان سے رک جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت نے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت واضح کر دی ہے کہ صرف آپ نے قرآن پاک کی آیات پہ ہی انحصار کرتے ہوئے اسی کو صرف دین آخر سمجھ کے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد احادیث رسول کا بھی درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو بھی دیں، یہ عموم ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے حسن میں لیے ہوئے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم مزید دیکھیں تو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے، اس سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے معاملات کیا وہی ہیں جو حضور نے ہمیں دیے ہیں، اور جو معاملات ہم کر رہے ہیں اور حضور نے ان سے منع کیا ہوا ہے تو اب ان سے رکنا ہی بنتا ہے۔ تو اب جو اس کے باوجود الٹی سمجھ چلے، اس کے برعکس کرے، اپوزٹ چلے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا رزلٹ دے کے واضح کیا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت واضح ہوگی، اسلامی احکامات اس کے پاس آ گئے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور امت مسلمہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ایک مخصوص فطرت کے مطابق احکام رسول پر عمل پیرا ہے، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، یعنی حضور علیہ السلام کے احکامات کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے تابعین، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے جو ان کی مخالفت کرے گا، تو رب کائنات فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ یہ جملہ ہے آج کے پورے ہمارے پروگرام کو حصر کیے ہوئے کہ جو مومنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ کی پیروی کرے، خواہ وہ شادی کے معاملات ہیں، خواہ ہمارے لینے دینے کے معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، مومنوں سے ہٹ کے جب تم کسی اور قسم کے لوگوں کی پیروی کرو گے تو رب کائنات فرماتا ہے ہم پھیر دیں گے تمہیں اسی طرف جس طرف تم جا رہے ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تم اسی طرف پھر بیٹھتے جاؤ گے، رستہ تمہارے لیے خوشنما ہو جائے گا، وہ آسان ہوگا، تم اللہ کی مخالفت کو اپنے دل کی تسکین سمجھنا شروع کر دو گے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم، ہم یہ رستہ تمہارا جہنم تک لے کے جائیں گے اور جہنم میں تمہیں ڈال دیں گے، اور فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ تم لوگوں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ایک بات ذرا یہاں پہ ساتھ ساتھ ذرا فرما دیجیے آپ، جب اتنی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت کی روشنی مظاہرے میں نظر آتی ہے فرائض و واجبات کی، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس فرق کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین کے راستے پہ چلو، تو مومنین کا راستہ تو وہی ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو قرآن و سنت کا، اس کے علاوہ یعنی مومنوں کا یہ بھی بڑا ایک خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، آپ کے متبعین ہیں، جو قرآن پاک نے احکامات دیے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، تو جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ تم اس پہ عمل نہیں کر پاتے؟ یعنی بہت سے لوگ اگر یہ ریزن بناتے ہیں کہ جی قرآن و سنت پہ ہم کیسے عمل کریں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، عمل کر کے دقایا نا، بالکل، اور یہ قرآن پاک کی آیت نے واضح کر دیا، گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔
تو ہم مزید دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو واضح کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پیرامیٹر ہے، ایک ہی رول ماڈل ہے تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق فاتبعونی، میری پیروی کرو، اتباع کرو، یعنی جو کچھ میں کر چکا، تمہیں جس چیز کا حکم دے چکا، انہی چیزوں پر تم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ تمہارا نبی تو کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور ہو تو تم اس پہ چلو نا، اس کی پیروی کرو۔ تو جب تمہارے نبی صرف آقا کریم علیہ السلام ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ہی آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب اس میں احادیث طیبہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ جی بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 شریر ترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے بدترین قرار دیا ہے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک تو جو حرم شریف کے اندر فساد کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اسلام کے اندر بری بری راہیں نکالنے والا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اصول برابری کیا ہے، ناحق قتل کرنا اور اسلام کے اندر یہ بری رسم و رواج قائم کرنا، اللہ نے ایک برابر کرا۔ اللہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو فرائض اور سنتوں کے معاملے کے اندر ادھر ادھر سے راستے نکالتا ہے وہ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کو حضور علیہ السلام نے بدترین بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں ایک حدیث اور عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حالانکہ اچھا معاملہ تھا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور زیادہ، انہوں نے کہا تھا ہم ساری رات عبادت کریں، ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہم ساری رات ذکر کریں گے، کچھ حضور علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے انتہائی سختی کے عالم میں ارشاد فرمایا، ان کو بلا کے فرمایا کیا تم لوگوں کے لیے میری زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے؟ تو یعنی جو راتیں جاگنے والے ہیں حضور علیہ السلام، حالانکہ وہ عمل صالح ہے، نیک کام ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں رات جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں فرائض ادا بھی کرتا ہوں، نوافل ادا بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کو آرام بھی پہنچاتا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ۔ یہ رزلٹ ہے آج کی ہماری گفتگو کا، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہوں صحابہ اور پھر اللہ کی عبادت میں وقت صرف کریں تو اس کے باوجود ان کے لیے گنجائش نکلتی نہیں ہے، تو پھر ہم جو برائیاں کرتے ہیں ان کی گنجائش کہاں